السلام علیکم۔ آج ہم ایمان افروز باتیں ربیع الاول کے حوالے سے سمجھیں گے۔ یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں اور میں اس آیت کے حوالے سے شروعات کرتی ہوں۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ و برحمتہ وبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اس آیت کے مطابق جو سورہ یونس آیت 58 میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، بس چاہے کہ وہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس ترجمے کے حساب سے آج میں آپ سے اس بیان میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ حاضرین محفل معزز سامعین کرام، آج کا دن کائنات کا سب سے عظیم بابرکت دن ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کائنات کی دلہا، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ 12 ربیع الاول کی وہ مبارک صبح تاریخ انسانیت کا وہ درخشاں موڑ ہے جو ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے، کفر و شرک کے بت اوندھے منہ گر پڑے اور انسانیت کو امن و سکون و ہدایت کا ابدی نور مل گیا۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کائنات کی خوشی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری صرف کسی ایک قوم یا قبیلے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ انبیاء میں ہے، آیت 108۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شاہ امم تشریف لائے، تاجدار اولین، مزدہ باد یاسین، شفیع مذنبین تشریف لائے، اور نور کی برسات ہے، ہر سو سرور کیف، آمنہ کے گھر خدا کے نازنین تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، غریبوں اور غلاموں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اور معمولی باتوں پر نسلوں تک جنگیں لڑی جاتی تھیں۔ لیکن جب مکہ کے افق پر آمنہ کی لاش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور ہوا، غلاموں کو بلال سرفرازی ملی، بیٹیوں کو رحمت اور عزت کا تاج ملا، معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو جینے کا حق ملا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مبارک ہو کہ ختم مرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبوت کا سراج و منیر، وہ مہر و مبین
جس کے تلووں کا پسینہ ہے کھلے یاسمین، عرش والے بھی ترستے ہیں زیارت کے لیے، تجھ سا دنیا میں کوئی انیس و ہم نشیں نہیں۔ سبحان اللہ۔ زمین پیاسی تھی جو مدت سے ابر جو برسائے، وہ بن کر رحمت روئے امین تشریف لے آئے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے حاضرین محفل اور معزز سامعین کرام، آج کا دن کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کائنات کی دلہا فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ مقصد حاضرین گرامی 12 ربیع الاول کو خوشی منانا، چراغاں کرنا اور درود و سلام کی محافل سجانا بلا شبہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہے اور ایمان کی جان ہے۔ لیکن اس دن کا اصل تقاضا، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزر رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ ہے۔ میلاد منانے کا حقیقی حق تب ادا ہوگا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھیں، یعنی زندہ کریں۔ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات اور ہمارا کردار نبی سانچے میں ڈھل جائے۔ ہم جھوٹ، حسد، غیبت، سود، ناانصافی جیسے گناہوں کو چھوڑ کر سچے مسلمان بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا، دشمنوں کو بھی گلے سے لگایا۔ آج امت مسلمہ کو اسی اتحاد و قوت اور محبت کی ضرورت ہے جس کا درس مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اختتامیہ اور دعائیہ آج کی اس مبارک یہ عہد کریں کہ یہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ اسوہ اخذ کریں کہ ہم اپنی زندگی کا ایک لمحہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاریں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے اور اپنے گھروں اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، کامل اطاعت اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔